اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ جب فیصلے عرش پر ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے، اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھنا سیکھ جائیں گے تب آپ کو پستیوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جس پر بھروسہ کیا ہے وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے والے ہارتے نہیں بلکہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ وہ جو اپنی مخلوق کے قول و فعل کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ ہے جو اپنی مخلوق کی فلاح و بہبود اور حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ وہ ہمیشہ چوکس رہتا ہے اور امن و سلامتی پیش کرتا ہے۔ وہ قابل اعتماد ہے جو سچائی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ جس کی بادشاہی میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ سب سے اعلیٰ ہے وہ جو کچھ بھی حکم کرے گا وہ بغیر کسی نقصان کے پورا ہوگا۔ وہ تمام مخلوقات کو بحال کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو شفا دیتا ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، کمزوروں کو تسلی دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق مجبور کرتا ہے لیکن خود کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ ایمان کو متاثر کرنے والا وہ جو انتہائی مہربانی سے کام کرتا ہے۔
وہ جس نے اپنے لیے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اس نے اپنے مومنوں کے لیے گواہی دی کہ وہ اپنے یقین میں سچے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ الخالق وہ ہے جو بغیر کسی نظیر کے، بغیر کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اور کامل طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ وہ واحد ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کب، کیسے اور کیا تخلیق کرنا ہے۔ اگر تم دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے مگر آج وہ حقیقت بن کر تمہارے ساتھ ہیں، کتنی ایسی خواہشیں تھیں جو تمہیں لا حاصل لگتی تھیں مگر آج وہ تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی ایسی التجائیں تھیں جن کے لیے تم ہتھیلی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے اور آج وہ ممکن ہو کر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو تم کبھی بھی اس سے خوف زدہ نہ ہو جو آگے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، تم کبھی بھی اس کے لیے فکر مند نہ ہو جس کی طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے۔ شاید پھر کبھی تم اللہ سے رابطہ نہ توڑ سکو، شاید پھر کبھی تم یقین کرنا نہ چھوڑ سکو، شاید پھر کبھی تم مقدر کی شرارتوں سے نہ ڈر سکو۔ اگر تم یہ دیکھ سکو، جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔